میں نے سنا تھا کہ شوہر ظالم ہوتے ہیں، شکی ہوتے ہیں، کان کے کچے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو میرا شوہر تھا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اسے خود کو رسیوں سے باندھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دونوں پاؤں اس نے بڑی مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے اور میں اسے یوں خود پر یہ جبر کرتے ہوئے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا، میرے دونوں ہاتھ اس مضبوطی سے باندھو کہ میں پوری قوت لگا کر بھی کھول نہ سکوں۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو کیسے باندھ سکتی ہوں؟ آپ کیوں خود پر ظلم کر رہے ہیں؟ لیکن وہ کہنے لگے، اگر تم نے مجھے نہیں باندھا تو جو حشر رات کو میرے ہاتھوں تمہارے ساتھ ہوگا وہ تم سہ نہیں پاؤ گی، کیونکہ رات کو 12 بجے کے بعد میرا خود پر اختیار نہیں رہتا۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میری شادی کو ابھی 4 دن ہی ہوئے تھے اور ان 4 دنوں میں 3 دن تو میں اپنے میکے ہی رہ کر آئی تھی۔ شادی کی رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میں تو وہ بھی ابھی تک بھول نہیں پائی تھی کہ آج میرا شوہر میرے سر پر ایک اور بم پھوڑ چکا تھا کہ اسے پاگل پن کے دورے بھی پڑتے ہیں۔ میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ سب کے سامنے ایک سمجھدار، ذہین اور سلجھا ہوا نظر آنے والا میرا شوہر تنہائی میں ایک نفسیاتی مریض تھا، تشدد پسند، جو خود پر جبر کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں رسی تھی، جسے دیکھ کر بری طرح میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، اب یہ کیا چکر ہے؟ پہلے آپ کی جتنی بھی باتیں تھیں ساری میں نے مان لی اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن یہ سب کیا ہے؟ میں غصے میں بولتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، اس کا تعلق تم سے نہیں مجھ سے ہے۔ میرا دل اچانک سے بیٹھ گیا۔ میں اپنی شادی پر بہت خوش تھی، کیونکہ بڑی بہنوں کے بعد بالآخر میری شادی کی باری آئی تھی، لیکن شادی کی رات شوہر نے ایسی بات بتائی کہ ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ میرا شوہر عجیب طرح کا انسان تھا۔ شادی میں بھی سب لوگ اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ 2 بہنوں کی شادی تھی۔ میری دوسری بہن کا شوہر بھی بہت خوش اور مضبوط اعصاب کا مالک لگ رہا تھا، جبکہ میرا شوہر ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کی شادی زبردستی کروائی جا رہی ہو، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ شادی بالکل بھی زبردستی نہیں کروائی جا رہی تھی، بلکہ میرے شوہر کی مرضی شامل تھی۔ پتہ نہیں میرے شوہر کو کیا مسئلہ تھا۔ وہ پریشان تھا، جانے کیا کیا سوچا تھا کہ میرا ہمسفر ایسا ہوگا، لیکن اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کروا دی۔ میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن پہلے سے ہی بہت موڈ خراب تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آؤں گی۔ بتاؤں گی اس کو کہ اس نے میرے رشتہ داروں اور گھر والوں کے سامنے کتنی بے عزتی کروائی ہے، کیونکہ میری بہن کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی۔ وہ بہن میری بہت بڑی رقیب تھی۔ وہ ہر معاملے میں مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کبھی بھی مجھ سے جیت نہیں پاتی تھی، چاہے زیادہ نمبر لینے کی بات ہو، چاہے خوبصورتی میں، لیکن بالآخر اس بات میں وہ جیت گئی۔ اس کا شوہر میرے شوہر سے زیادہ پر اعتماد اور ایک اچھا انسان لگ رہا تھا، جبکہ میرے شوہر نے تو کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ساری شادی میں سر جھکا کر بیٹھا رہا اور سب مجھ پر ہنستے رہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ رو رو کر آیا ہے، لیکن رونے کا مقصد کیا تھا؟ شادیوں پر تو دلہن روتی ہے، دولہا کیوں روئے گا؟ اسے تو اچھی بھلی لڑکی مل رہی ہوتی ہے جو اس کے لیے اتنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوتی ہے۔ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑی پریشان بھی ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا، میں تمہیں بتاؤں گا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا، لیکن تمہیں نہ بتا کر میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ جب میرے شوہر نے ایسی بات کی تو میں سمجھ گئی کہ یہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ شادی ان کی میرے ساتھ ہو گئی۔ اب جو ساری زندگی مجھے بٹا ہوا انسان ملے گا، جو نہ میرا تھا نہ دوسری کا ہو سکا۔ لیکن جو بات مجھے میرے شوہر نے بتائی، وہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ میرا شوہر بھی بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہ بات شادی کے پہلے ہی دن بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن ابھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تمہارے سامنے ساری زندگی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ مجھ سے تمہیں اولاد پیدا نہیں ہوگی۔
میں تمہیں پیار کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا دیکھیں، اگر آپ مجھ سے اس قسم کا مذاق کر رہے ہیں تو ایسا بالکل نہیں کریں۔ شوہر شادی کی رات دلہن سے مذاق کرتے ہیں، ان کے دوستوں نے انہیں سمجھایا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو میں بہت زیادہ غصہ ہو جاؤں گی اور آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ میرا شوہر اس بات پر بھی طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا، کاش یہ مذاق ہوتا۔ مجھے اچانک سے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ ایسی بات تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ بات آپ کو میرے گھر والوں کو بتانی چاہیے تھی۔ میری آپ سے محبت کی شادی نہیں جو میں اتنی بڑی بات برداشت کر جاؤں۔ شادی انسان کس کے لیے کرتا ہے؟ اولاد پیدا کرنے کے لیے تو کرتا ہے۔ مرد و عورت تو کبھی بھی نہیں بنتا۔ اس کے دل میں ہمیشہ اس کے ماں باپ سب سے اوپر رہتے ہیں۔ ایسے میں اولاد ہوتی ہے جو عورت کو خوشی دیتی ہے۔ آپ مجھے اولاد نہیں دے سکتے تو یہ بات آپ کو بتانی چاہیے تھی۔ کوئی بھی بہانہ کرتے، یہ کہہ دیتے کہ میں آپ کو پسند نہیں ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم مجھے بہت پسند ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سچ کہوں تو میں خود غرض ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میرے پیچھے پڑے تھے، انہیں دینے کے لیے کوئی جواز نہیں ملا تھا۔ میرے دل میں جو بات آئی میں نے کہہ دی، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں کچھ بھی کر کے اس بات کو بھی ٹھیک کر لیتا۔ مجھے میرے شوہر پر ترس آنے لگا۔ میں نے انہیں کہا کہ کیا سچ مچ یہ صحیح ہے کیا؟ اس کا کوئی حل نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے علاج بھی کیا ہے، ڈاکٹر سے بھی ملا ہوں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تب میں بھی رونے لگی۔ پتہ نہیں میں کس کے لیے رو رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے یا اپنی خواہشات کے لیے، یا پھر اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ بس بیٹھی رو رہی تھی۔ گھر والوں کو بھی تو بتا نہیں سکتی تھی، ابھی نہیں بتا سکتی تھی، بعد میں بھی نہیں۔ ابھی تو انہوں نے رخصت کیا تھا، بعد میں بھی بتانا کون سا آسان تھا۔ اگر میں بتاتی بھی تو کیا فرق پڑنا تھا؟ یہ بری خبر تو ہمیشہ بری خبر ہی رہنی تھی۔ عورت کو اگر 40 سال کی عمر میں بھی طلاق ہو جائے تو وہ ایک بری خبر ہی مانی جاتی ہے اور عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ میں روتی رہی۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی، اذان کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جانے میں کیا سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر بھی رنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ وہ بھی ساری رات سویا نہیں تھا، بس بار بار مجھے یہی کہتا رہا کہ نہیں رو تم، جو بھی فیصلہ کرو گی میں اس پر پورا عمل کروں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کا ساتھ نبھانے کی کوشش کروں گی، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اولاد کو لے لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میرا شوہر اس بات پر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، جس لڑکی سے محبت کی تھی اس سے اسی جواب کی امید کر رہا تھا۔ بس ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا، ہم ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھی بنیں گے اور یہ سب برداشت کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب جب اپنی بہن کو دیکھتی تو مجھے اس پر رشک آنے لگتا۔ وہ کتنی خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی واپس رسم کے لیے گھر آ گئے، لیکن میرے چہرے پر خوشی کیسے آتی جبکہ میرے دماغ میں اتنی بری خبر گھوم رہی تھی۔ میں 2-3 دن اپنی امی کے گھر ہی رکی، جبکہ میری بہن 2 رات کو ہی واپس چلی گئی تھی۔ امی نے کہا، بیٹی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہیں اتنے دن یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ تو میں نے کہا، میرا سسرال دور ہے، بار بار نہیں آنا ہوگا۔ میری بہن کا سسرال تو دوسری گلی میں ہے، یہ تو روز آ جا سکتی ہے۔ میری امی نے کہا، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ شوہر نے مسکرا کر استقبال کیا اور کہا کہ اب نہیں جانا، تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ خیر، ابھی میرا موڈ خراب تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر غصہ کروں۔ میری شادی کو 4 دن ہوئے تھے۔ شوہر کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی جسے دیکھ کر میں بری طرح سے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا چکر ہے؟ میرے شوہر کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ روز رات کو خود کو باندھ کر بیڈ کے نیچے سوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی میں اسے کھولنے کی کوشش نہ کروں، یہاں تک کہ اگر وہ مجھے خود بھی کہیں کہ مجھے کھول دو تب بھی میں نے اسے کھولنا نہیں ہے۔ میں نے کہا، کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا، میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ اس کا کیا مقصد ہے،
میرے شوہر نے اپنے آپ کو رسی سے اچھی طرح باندھا، اپنی ٹانگیں اور بازو بھی، مجھے کہا اور پھر بیڈ کے نیچے سو گیا۔ میں کچھ دیر اپنے شوہر کو دیکھتی رہی، سوچتی رہی کہ میں یہ کس قسم کے انسان سے شادی کر بیٹھی ہوں، جبکہ میں اس رشتے کو کیسے نبھاؤں گی۔ یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر کی اتنی بڑی بات جو مجھے پہلے ہی رات بتا دی گئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ رات کو خود کو باندھ کر سویا کرتا ہے، ان سب کے پیچھے کیا راز تھا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اگر وہ مجھے خود بھی کہے کہ میں اس کی رسی کھول دوں تو میں کبھی بھی رسی نہیں کھولوں۔ مجھے میرے شوہر سے ڈر لگنے لگا۔ میرے شوہر کیوں خود کو باندھ کر سوتا تھا، اور پھر یہ اس کی روٹین بن گئی، وہ روز اسی طرح سونے لگا۔ لیکن میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ ساری رات سوتا بھی نہیں تھا بلکہ جاگتا رہتا تھا۔ ہماری شادی کو تقریباً 10 دن ہو گئے تھے۔ ادھر میری ماں مجھے میری بہن کی خبریں سناتی جو بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر گئی تھی۔ ادھر میں تھی جس کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گھر میں اور بھی لوگ تھے۔ گھر والوں کے سامنے میرا شوہر بالکل نارمل ہوتا تھا، مجھ سے مذاق کرتا، بالکل جیسے ہم بہت خوش ہیں، جیسے کوئی نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اکیلے ہوتے تو وہ عجیب سے ماحول میں چلا جاتا، مجھ سے بات بھی نہیں کرتا، تو پھر رنجیدہ سا ہو جاتا اور پھر خود کو باندھ کر سو جایا کرتا۔ لیکن ایک رات کچھ بہت عجیب ہوا، میں بری طرح سے ڈر گئی۔ مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی، میرا شوہر سو چکا تھا، میں اسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے وہ جاگ گیا۔ مجھے کہنے لگا میں اس کو کھول دوں، اس رسی کو کھولوں۔ میں نے کہا خود ہی تو خود کو باندھ کر سو رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ رسیاں کھول دوں؟ یہ آپ نے کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا، کہنے لگا کھول دو۔ پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی جب اس نے کہا تھا کہ اگر میں خود بھی کہوں۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھول سکتی۔ کیوں نہیں کھول سکتی؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ چلو آگے بڑھو، یہ رسیاں کھول دو۔ میں نے کہا تم نے ہی مجھے منع کیا تھا، اگر تم خود بھی کہو کہ میری رسی کھولوں تو کبھی بھی نہ کھولوں۔ میرا شوہر اچانک سے مجھ پر غصہ ہوا اور کہا میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں اور تم میری بات نہیں مان رہی۔ میں اس سے ڈر کر کمرے سے نکل کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں اسے کھولنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت غصے میں تھا، اس لیے اسے نہ کھولنا ہی بہتر تھا۔ لیکن اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ اگلے دن اپنے شوہر کو یہ بات بتائی۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ جب اتنا بڑا راز مجھے بتا دیا، سب کچھ مجھے بتا دیا، ایسا راز جو شوہر اپنی بیویوں کو نہیں بتاتے تم نے بتا دیا، شاید اس لیے میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے مان گئی، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ آپ بہت ایماندار انسان ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بات کیوں نہیں بتا سکتے؟ میرے شوہر نے کہا میں نے تمہیں بتایا ہے لیکن یہ بات میں نہیں بتا سکتا، اس لیے اس معاملے میں بار بار مجھے تنگ مت کرو۔ میں نے اسے بھی کہا کہ رات کو خود ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کھول دو، کہنے لگے میں تمہیں خود بھی کہوں تو ایسا نہیں کرنا۔ اس طرح ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا۔ میری بہن نے خوشخبری سنا دی۔ یہ خبر میرے سسرال میں بھی پہنچ گئی کیونکہ میری بہن کا شوہر بھی میرے سسرال والوں کا دور پار کا رشتہ دار لگتا تھا۔ میری ساس نے مجھے تانے دینا شروع کر دیے کہ تم بڑی ہو، اور خوشخبری بہن نے سنا دی۔ میری بہن بھی جب مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے مجھے بہت باتیں سنائیں۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہارا تو حال ایسا ہو گیا ہے جیسے تمہاری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں جبکہ 1 ہی مہینہ ہوا ہے۔ اتنی ٹینشن کس بات کی ہے؟ تمہیں دیکھ کر کوئی بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ تم بالکل بھی خوش نہیں ہو۔ ایسی بات ہے تو امی ابو کو بتا دو۔ میں نے ساری زندگی تم سے مقابلہ کیا ہوگا لیکن تم میری بہن ہو، میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر میں اسے سب کچھ بتانے لگی لیکن پھر سوچا یہ بات مجھے کسی کو بھی نہیں بتانی چاہیے کیونکہ یہ صرف میرے اور میرے شوہر کی بات ہے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی، بہت جذباتی ہونے لگی۔ جو کچھ میری بہن کو مل رہا تھا وہ سب میں بھی چاہتی تھی، لیکن جب یہ محسوس کرتی یہ سب مجھے کبھی نہیں ملے گا تو میرا دماغ خراب ہو جاتا۔ ایک رات پھر سے نیند میری آنکھوں سے غائب تھی۔ میرا شوہر سو رہا تھا کہ اچانک سے جاگ اٹھا، چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا مجھے کھول دو۔ مجھے میرے شوہر پر ترس آنے لگا۔ میں نے سوچا کیا کروں، لیکن پھر اس کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں۔ آج میرے دماغ میں جانے کیا آیا
سوچا کہ رسی کھول دیتی ہوں، پتہ تو چلے ایسا بھی کیا کرتا ہے۔ میں نے شوہر کی رسی کھول دی۔ میرے شوہر نے پہلے مجھے حیران ہو کر دیکھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے گھورنے لگا، میری تعریف کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ صبح میری آنکھ میرے شوہر کے رونے کی آواز پر کھلی جو بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ جانے میرے شوہر ایسا کیوں کرتا تھا؟ میں نے کبھی ایسے مرد کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کیا ہو گیا؟ آپ صبح صبح ویویلا مچا رہے ہیں۔ کہنے لگا رات کو کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا میں نے رسی کھولی تھی، مجھے آپ پر ترس آ گیا تھا۔ وہ رسی کھولنے کے بعد وہاں کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا، وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ میں نہیں جانتی، لیکن اس نے میرے ساتھ غلط بیانی کی، ایسی غلط بیانی جو کوئی بھی شوہر نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر وہ سچ ہو جائے، کہیں کسی مسئلے کا شکار ہو تو کبھی بھی یہ بات اپنی زبان سے تسلیم نہیں کرتا۔ مردوں کو تو اپنی انا بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن خدا جانے میرے شوہر کے ذہن میں یہ خرافات کس نے بھر دیے تھے۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر کے بارے میں یہ تو جان گئی تھی کہ وہ اپنی شخصیت کے حساب سے ایک مکمل شخص تھا، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کی بول چال، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور باقی معاملات ایسے تھے جس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک مکمل اور کامل انسان ہے۔ اور میرے شوہر نے رسیاں باندھنے والا وویلا تو کم کر دیا تھا، کیونکہ میں اسے ہر بات پر یہی کہتی کہ تم خود کو اور مجھے بھی پاگل بنا رہے ہو، ہم دونوں ہی ذہنی مریض بن جائیں گے۔ دیکھو کل میں نے تمہاری رسیاں کھول دیں، کچھ بھی نہیں ہوا، تم نے نہ جانے ایسا کیوں اپنے ساتھ کر رکھا ہے۔ تمہارے ہاتھ کی رسیاں کھول کر ہماری زندگی میں کوئی بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ میرا شوہر حیران ہو کر میری بات سنتا، کہتا کیا تم نے واقعی میری رسیاں کھولی تھیں اور کچھ نہیں ہوا؟ میں اسے بار بار یقین دلاتی، لیکن میں آخر اس کا یہ رویہ کب تک برداشت کرتی۔ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے بھی یہ بات کہہ دی۔ والدہ سمجھدار تھیں، انہوں نے مجھے کہا کہ اگلے جمعے کو تم اپنے شوہر کو لے کر آ جانا، میں اپنے بڑے بیٹے حسیب کو بلاؤں گی، پھر تم دیکھنا اس کے دماغ کے سارے کیڑے کیسے نکلتے ہیں۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، وہ میرے شوہر کو بالکل بچوں کی طرح سمجھتی تھیں، انہیں اپنا بیٹا مانتی تھیں۔ اگلے جمعے اپنے شوہر کو بہانے سے میکے لے کر آ گئی اور حسیب بھائی سے ملوا دیا۔ اماں نے مجھے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا، میں مجبوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ حسیب بھائی میرے شوہر سے باتیں کرنے لگے، کافی دیر گزر گئی، میں اپنے شوہر کے پاس نہیں گئی تھی، یہاں تک کہ اماں نے رات کا کھانا لگا دیا۔ حسیب بھائی اور میرا شوہر کمرے میں باتیں کر رہے تھے، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے حسیب بھائی میرے شوہر سے کوئی بات نہ کر دے اور پھر میرا شوہر سدھرنے کی بجائے اور بگڑ جائے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے۔ دراصل میں امید سے تھی، یہ بات میں اپنے شوہر کو بتانا نہیں چاہتی تھی، اگر میں یہ سب کہہ دیتی تو وہ مجھ پر شک کرنے لگتا۔ میرے شوہر کو نفسیاتی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ خود کو کبھی عورت، کبھی نامرد تو کبھی تیسری جنس کا تصور کرتا، حالانکہ اس میں ایسی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب اگر ایسے ذہنی مریض کو جو خود کو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم سمجھتا ہو، اسے جب اولاد کی نعمت ملتی تو نہ جانے وہ کیا طوفان کھڑا کرتا۔ وہ مجھ پر بھی گھناؤنے الزام لگاتا۔ جب میں اولاد سے ہوئی تو میں نے اپنی ماں کو یہ بات بتا دی۔ میرے بھائی ماہر نفسیات تھے، وہ رشتوں کی الجھنوں اور گھروں کو سدھارنا جانتے تھے۔ حسیب بھائی نے میرے شوہر سے بات کی، پھر والدہ کو سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ والدہ نے بتایا کہ تمہارے شوہر کو ایک نفسیاتی عارضہ ہے اور کل کو یہ نفسیاتی عارضہ تمہاری اولاد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے شوہر کا مکمل نفسیاتی علاج کرواؤ، لیکن چونکہ وہ کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں ہوگا، سو تم ہر جمعے اسے اپنے میکے لے آیا کرو تاکہ یہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے اور اس کا علاج بھی ہو جائے۔ حسیب اس سے بات چیت کر کے اس کی ساری الجھنیں دور کر رہا تھا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اماں کی بات سن کر مجھے حوصلہ ہوا، میں جان گئی تھی کہ حسیب بھائی میرا مسئلہ ضرور حل کر دیں گے، ان کے لیے یہ معمولی سی بات تھی، وہ ایسے مریضوں سے روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہتے تھے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میرا شوہر کا رویہ بدلنے لگا، اور جب میں امید سے ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کسی قسم کا نازیبا یا پھر غیر اخلاقی سوال نہیں کیا۔
کیونکہ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے خود پر خواہ خواہ ایک ذہنی بوجھ ڈال رکھا تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور یہ بوجھ نہ جانے کسی پیر فقیر کا دیا ہوا تھا یا پھر ان فلموں کا جن میں الٹی سیدھی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ میرے شوہر کی حرکتیں بھی شادی سے پہلے عجیب و غریب تھیں، اور ڈرامنی فلمیں بھی بہت شوق سے دیکھتے تھے اور شکار پر بھی جاتے۔ شاید انہی سب میں کہیں اپنا راستہ بھٹک کر وہ ایسے راستے پر چل پڑے تھے جہاں انہوں نے اپنی ذہنی صحت تباہ کر لی۔ خدا کا شکر کہ میرا اور میرے شوہر کا مزید نقصان نہیں ہوا، اور اب ہم خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔